یہ یہاں سے یہ پڑھیں. وہ موہنی کو نہارنے اور اس کی چتون کے ہوں رس میں ڈوب کر اتنے برحال ہو گئے کہ انہیں اپنے آپ کی بھی سدھی نہ رہی. ہوں پھر پاس بیٹھی ہوئی ستی اور گنوں کی تو یاد ہی کیسے رہتی. ستی پتنی، ٹھیک ہے، ان کی، ٹھیک ہے، جن کو اوما بھی بولا جاتا تھا نا، اوما، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ جملہ آپ کو مل جاتا ہے کہ ان کی پتنی تھی جس سمے وہ یہ کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ معاملہ تھا. تو اور بھی کئی ریفرنس ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں اچھل کر گوند تھوڑی دور چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو، ٹھیک ہے، اور بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ میں نے ایک بنا دیا آپ کو. تو اچھا، ایک چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے جو یہاں امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، آپ نے انومان نہیں لگانا. ابھی آپ نے جو کتھا مجھے بتائی، آپ نے کہا کہ وشنو جی اور دوسرے دیگر لوگ جو ہیں وہ جناب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں یہ کتنی دور جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل سکا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا پرتیک تھا، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کہہ رہی ہیں. ہوں مگر دیدی آپ یہ ایک بات بھول گئی ہیں. میں نے جب آپ سے پوچھا تھا پراناس کے بارے میں تو آپ نے کہا تھا یہ لوگوں نے لکھے ہیں، یاد ہے؟ آف کورس یاد ہے جی مجھے. جی، آپ نے ہی بولا تھا. اور جب میں نے آپ سے بولا تھا کہ کیا یہ سارے ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہیں، اس میں غلطیاں بھی ہیں، کیونکہ انسانوں نے لکھے ہیں، اس میں غلطیاں ہیں، کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوں گی، کچھ غلط بھی ہوں گی. یہ کہا آپ نے. جب آپ نے یہ بات میرے سامنے رکھی تھی نا دیدی کہ پراناس کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں مسئلے مسائل بھی ہیں، تو پھر آپ اس کو ریفرنس کے طور پر پیش نہیں کریں. میں کیول ایک چیز کو مانوں گا، جب میں سناتن دھرم کے دھارمک وشے پر گمبھیرتا سے بات کرنا چاہوں گا تو میری نظر میں ایک ہی اسپشٹ طریقے سے پرم پرمان ہے، وہ ہے وید. وید دھرم کے پرم پرمان ہے. ایشور نے اپنی پوجا، اپاسنا، پرارتھنا، ایون کرم کانڈ، دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا ذکر اگر کہیں کیا ہے نا، ان کا ورنن کیا ہے، وہ وید کے اندر کیا ہے. آپ مجھے وید سے دکھا دیں کہ ایشور نے کہا ہو کہ لنگ میرا پرتیک ہے، اس کی پوجا کرو. کیونکہ پراناز بہت بعد میں جا کر لکھے گئے ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی اتنی زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے کہ ان کو لے کر چل سکیں. یہ ہے دقت. نہیں نہیں، میں نے کہا کہ بس نام، کیا چیز، مورتی کیا تو نام؟ پھر وہ تو شیو جو نام ہے نا، اس نام سے، جیسے آپ بلاتے ہیں نا ایک ایشور کو اللہ سے ہاں عبادت کرتے ہیں نا آپ لوگ، تو جی اسی جی، حساب سے ہم جو ہے شیو جی کے نام سے عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہاں نا، غلط ہے. ہاں نا، ہاں نا، غلط ہے. اس کے پیچھے میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا غلط دیدی کیوں ہے. دو چیزیں آپ سدھ نہیں کر رہی. ایک تو یہ دقت ہے، اس میں صرف آپ کی آستھا مجھے نظر آ رہی ہے جس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر دیدی آستھا کافی نہیں ہے. اس لیے کافی نہیں ہے کہ یہ گمبھیر وشے ہے دھرم کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آستھا میں ایشور کو ناراض کر دیں، یا ناراض کیا کرنا ہے ایشور کو، ایشور کے خلاف چلے جائیں، ورودھ چلے جائیں. ایشور کو ہم منشیہ کیا کر پائیں گے، اس کے ورودھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا تو دھارمک کرتویہ ہے کہ اس جیون کو دھرم کا پالن کرتے ہوئے بتائیں. اب ایک تو تو یہ دو ہم مسئلے ہو گئے، ایک مسئلہ اور ہے، ٹھیک ہے، دو یہ مسئلے ہیں. ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ وید ایشور کا پرکاشت گیان ہے. اگر وید کے اندر ایسی کوئی چیز دیدی نظر ہی نہیں آ رہی تو پھر میرے پاس کیا گراؤنڈ ہے کہ میں یہ کہوں کہ یار یہ جو پراناز ہیں، یہ جو اسمرتیز ہیں، ان کو میں کس بنیاد پر مانوں؟ میں نہیں مان سکتا. یہ دو مسئلے ہیں جن کو سمجھنا. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا مطلب ایک شریر انسانوں کی طرح ہے، ایک پرتیک ہے، اس لیے جو ہے ہم ان کو ان ناموں سے نہیں جان سکتے ہیں اور نہ بلا سکتے ہیں نا. جی، شیو جی کو بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک اور چیز، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا نا کہ ان کا اس طرح ہوں شریر وغیرہ. دوسرا یہ ہے کہ ہوں اگر آپ نے پراناز کو ماننا ہے نا، اگر آپ نے پراناز کو ماننا ہے تو میں شیو جی کے بارے میں آپ کو بڑی عجیب و غریب باتیں دکھاؤں گا. آپ آپ اپنا، میں آپ کے ساتھ کر نہیں پاؤں گا دیدی وہ باتیں.
اتنی اتنی अश्लील बातें लिखी हुई हैं, उनका क्या करूं, उनको कैसे छोड़ दूं? यानी ये तो फिर दीदी ये हो गया ना कि आप अपनी पसंद की चीज, ये तो चेरी पिकिंग है, अपनी पसंद की चीज उठा लेती हो। यानी अगर आपको जो है ना जनाब अपनी पसंद का कोई डिश है तो वो आप खा लेती हो, दूसरी चीज को साइड पे कर देती हो, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है? तो फिर मैं आपको शिव जी की ऐसी बातें बताऊंगा। मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है कि शिव जी का जब जन्म हुआ था वो आधे औरत थे आधे मर्द थे। अब अच्छा, एक जगह पर लिखा हुआ है कि शिव जी की बाईं पसली से जनाब निकले अपना जो है वो ब्रह्मा जी निकले, और बाईं पसली से विष्णु जी निकले। ये लिखा हुआ है, शिव के अंदर से निकले। एक जगह पर लिखा है शिव के अंदर से औरत निकल गई आदि, ठीक है? इसका भी रेफरेंस है, ये भी पुराना के अंदर है, लिंग पुराण के अंदर। तो दीदी इनसे जान छुड़वाएं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये सवाए आपको तंग करने के, सवाए आपको कंफ्यूज करने के और कुछ भी चीजें नहीं है। अपनी जिंदगी को कॉन्फिडेंस के साथ दीदी जिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप मेरी बहन हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी जीनी है तो सच को सिर्फ अपने सामने रखें। आस्था, परिवार, हमारे पूर्वज क्या करते थे, मंदिर बने हुए हैं, ये चीजें, दुनिया अगर गलत करेगी कल को तो हम उसके पीछे आंख बंद करके चल पड़ेंगे क्या? लोग ड्रग्स कर रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, कुएं में गिर रहे हैं, हम भी गिर जाएं क्या? क्यों यार, मैं अपनी जिंदगी को क्यों इतना हल्का लूं भाई, कि मैं भेड़ चाल चलूं लकीर के फकीर की तरह? अब दिक्कत यह है कि अब हुआ क्या आपके साथ, आप एक चीज को तो लेकर चलना चाहती हो क्योंकि आप शिव जी से करती हो प्रेम, आप गलत नहीं हो, आपको शिव जी से है प्रेम, प्यार है, आप उनका सम्मान करती हो। मगर बीच में मसला एक आ गया, मसला ये आया कि जिस शिव ने दीदी, जिस पुराण ने आपको शिव जी के बारे में बताया, वही पुराण ये कह रहे हैं कि शिव जी का ये चरित्र था। ये मोहिनी पर मोहित हो गए, वीरिया टपक गया। अच्छा, फिर सती पत्नी मर गई तो तांडव किया, पूरे विश्व का सर्वनाश करके रख दिया, मासूम लोग मार दिए। फिर क्या करते थे, ये लिखा हुआ है अपना लिंग पुराण के अंदर ही कि शिव जी नंगे घूमते थे। दिखा दूं, ये भी आपको दिखा सकता हूं, शिव जी नंगे घूमते थे। आज मुझे बताएं, कोई नंगा बंदा आपको नजर आता है घूमता हुआ, आप उसके बारे में क्या फील करती हैं? आपके सामने एकदम नंगा बंदा आ जाए, ठीक है, क्या अच्छा लगता है? नंगे घूम। अच्छा, फिर बभूत लगाते थे अपने ऊपर, राख होती है वो लगाते थे। फिर लिखा हुआ है खोपड़ियों के हार पहनते थे। जब सती से शादी करने के लिए आए थे, ठीक है, तो पता है नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए थे, खोपड़ियों का हार, ठीक है, भांग पीते थे, भस्म लगाया हुआ था, बभूत रुद्राक्ष पहनते थे, नंगे घूमते थे। इतना खौफनाक चेहरा दिखाया जाता है शिव जी का। तो दीदी जब क्योंकि जब आप पुराना उसको, या तो आप कहो कि मैं नहीं मानती चीजों को, अगर आप नहीं मानती ना दीदी कि ये सारी काल्पनिक चीजें हैं, तो फिर आपको शिवलिंग का प्रतीक सिद्ध करने का भी कोई अवसर नहीं मिलेगा इन पुराणों से। यहां मसला बन जाएगा, फिर कैसे सिद्ध करेंगे? वेद से तो कर नहीं सकती, क्योंकि वेद के अंदर तो लिंग का प्रतीक का कोई जिक्र ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो इसका मतलब है कहाँ खड़ी हैं आप खाली हो जाएंगी। अगर हम इन नामों से अल्लाह को बुलाए तो दिक्कत हो जाएगा नहीं? किन नामों से? शिव के नामों से। अब दिक्कत होगी, काश पहले दिक्कत ना होती, अब दिक्कत होगी। उसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक ऐसा वर्ड है दीदी जिस वर्ड के बारे में कंफ्यूजन पैदा हो चुकी हुई है मेजोरिटी के अंदर, क्या आप वो वर्ड यूज करेंगी? नहीं करेंगी। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं आपको क्या बताता हूँ, जो गधा होता है, गधा, गधे का पता ना आपको, हम्म। एक जानवर है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम्म। वो इंग्लिश में जी, गद्दे को, जी गधे को, गधे को ना, जी जी। गधे को इंग्लिश में पता नहीं, याद नहीं है। हैं दीदी ये कैसे हो सकता है, गधे को याद नहीं इंग्लिश में? है। अच्छा याद नहीं है, ये बोलते हैं, ये देखें नहीं, स्क्रीन के ऊपर, ये बोलते हैं, है ना, डोंकी। हम्म। डोंकी, ठीक है, ये बोलते हैं। आपको एक और वर्ड दिखाता हूं, ये देखें जरा, इसको पढ़ें, ऐश। एस, ये किसे बोलते हैं? ये किसी और चीज को भी बोलते हैं, बट हो सकता है गधे को भी बोला गया हो, नहीं पता, गधे को आई एम भी नॉट बोलते हैं, कंफर्म। जी जी हाँ। जी, गधे को भी बोलते हैं। मगर एस का हम्म। मतलब कुछ और भी है, सबको हाँ। पता है, ठीक है? हम्म। क्या बोलते हैं?
اب دقت یہ ہے کہ یہ ورڈ ہم یوز نہیں کرتے یہاں پر انڈیا پاکستان کے اندر ان جگہوں کے اوپر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لک ایٹ دی ایس. اب بولے نا گدا جا رہا ہے روڈ کے اوپر, اب بولے لک ایٹ دی ایس, یہ ایس کی طرف دیکھو تو جوتیاں پڑیں گی دیدی, جوتیاں. ہاں, اتنے چانٹے پڑیں گے نا کہ اگلے 10 سال تک ہوش نہیں آئے گی اس بندے کو جو یہ بولے گا لک ایٹ دی ایس. کیوں؟ کیونکہ اس ورڈ کا یوز اور چیز کے لیے ہونے لگا, اور ایک انگ کے لیے ہونے لگا. یہ میں نے ایک ادھارن دیا جس سے آپ نے سمجھنا ہے. آج کے دور میں ہم شیو اللہ کے لیے ورڈ نہیں یوز کر سکتے انفارچونیٹلی, حالانکہ ورڈ بہت پیارا ہے. یہ جو شیو ہے اس کا ارتھ بہت خوبصورت ہے, شیو کا جو ارتھ ہے. مگر اسی طرح وشنو ہے, اس کا ارتھ بہت پیارا ہے. ٹھیک ہے. برہما جو ہے اس کا ارتھ اگر شابدک ارتھ دیکھے تو بہت پیارا ارتھ ہے. مگر دقت کیا ہو گئی؟ دقت یہ ہو گئی کہ یہ ورڈ میجورٹی سناتنیوں کے ہاں ایسے دیوتاؤں کے لیے یوز, ایسے بھگوانوں کے لیے یوز ہونے لگے جن کا آکار اور مورتی بنتا ہے. اس لیے دیدی ہم نے اپنی زندگی کے اندر کنفیوژن نہیں کریٹ کرنی, ہم نے اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے. کوئی ایسا ورڈ یوز کرنا ہے کسی چیز کے لیے جس میں کنفیوژن نہ ہو. اسی لیے ہم لوگ اللہ کے علاوہ یہ جو آج کل شیو ہے, وشنو ہے, یہ ورڈ یوز کرتے ہوئے بچتے ہیں. ایون میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دیدی, ہم تو خدا کہتے ہوئے بھی تھوڑا ہچکچاتے ہیں, ورڈ یوز مشکل سے کرتے ہیں کہ اس کو خدا بولا جائے. بول دیتے ہیں کیونکہ اردو کا فارسی سے آیا ہوا ورڈ ہے خدا. ٹھیک ہے. وگرنہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار خدا ورڈ بھی کم سے کم ہی بولا جائے. ٹھیک ہے. مگر چونکہ وہ ورڈ اتنا زیادہ ابھی کرپٹ نہیں ہوا یوزیج کے اندر, فارسی اور اردو کے اندر, اسی لیے ہم لوگ خدا ورڈ یوز کر لیتے ہیں. ویئر ایز شیو ورڈ ہے, وشنو ہے, برہما ہے, اسی طرح اور کچھ ہیں, ان کو ہم یوز نہیں کرتے. اس لیے دیدی کہ یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں, یہ دقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایشور جو ہے وہ شیو نہیں ہے, ایشور کا گن ہے شیو, ایشور کا گن ہے کہ وہ وشنو ہے, ایشور کا گن ہے کہ وہ وہی برہما ہے, وہی برہم ہے. مگر دقت یہ ہے کہ یہاں کنفیوژن آ گئی ٹرمز کو لے کر, اسی لیے ہم کنفیوژن سے بچتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دے دی. ٹھیک ہے. اور بھی کئی مثالیں ہیں, صرف میں نے ایک دے دیا آپ کو. اب اللہ ورڈ جو ہے نا, اس کو خراب نہیں کیا جا سکتا, یہ اتنا خوبصورت ورڈ ہے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ اس ورڈ کے اوپر آج تک عربک گرامر کے اندر تحقیق چل رہی ہے, یعنی عربک گرامر میں اس پر ریسرچ چل رہی ہے اس وشے پر کہ اللہ ورڈ 2 ورڈز کا بنا ہوا ہے یا یہ ایک پراپر ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ 2 ورڈ سے بنا ہوا ہے یا یہ ایک ورڈ ہے. اسی لیے اس کے اوپر کبھی بھی کوئی اس کے ساتھ چینجنگ نہیں کر پاتا الحمدللہ. اور یہ ورڈ محفوظ ہے کہ یہ اللہ ایک وحدہ لا شریک کے علاوہ, جو اکیلا ہے, اس کے علاوہ کسی پہ یوز ہی نہیں ہوا. اور اس ورڈ کا کوئی ایسا مطلب بھی نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ وہ غلط مطلب ہو. اس لیے اللہ ورڈ اگر ہم یوز کرتے ہیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ہاں, میں اس اللہ کو ایشور کہہ سکتا ہوں, پرمیشور کہہ سکتا ہوں, کیونکہ یہ پرمیشور یا ایشور جو ہے ورڈ کسی دیوی دیوتا کے لیے یوز نہیں کیا جاتا سناتن دھرم میں. اس بارے میں کنفیوژن نہیں ہے. اسی طریقے سے پرم برہم جو ہے, یہ ورڈ بھی نہ برہما کے لیے, نہ وشنو کے لیے, نہ شیو کے لیے یوز نہیں ہوا, نہ کسی دیوی دیوتا کے لیے. اس لیے یہ ورڈ میں اللہ کے لیے یوز کر لیتا ہوں آپ سے بات کرتے ہوئے یا اور لوگوں سے, کہ وہ ایشور ایک ہے, پرمیشور ایک ہے, پرماتما ایک ہے. ٹھیک ہے. یہ ورڈ ہم یوز کر لیتے ہیں. ہاں, بس اتنی بات. دیدی میری ریکویسٹ آپ سے جو ہے نا, میں بڑا دل سے آپ سے ایک بھائی کے طور پر ریکویسٹ کرتا ہوں, جہاں کنفیوژن ہو نا وہاں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جو چیزیں سپشٹ طریقے سے سدھ ہو کر نکل کر سامنے آتی ہیں نا, ان کو ستیہ مان کر آگے بڑھنا ہے. بس اتنی بات ہے. اور اگر آپ کو دل کا سکون چاہیے نا, آتما کو سکون چاہیے, تو وہ وہیں سے ملے گا, ستیہ سے, کنفیوژن سے نہیں. بے سکونی ہمیں کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ملا کر چلتے ہیں نا, اس سے آدمی کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا زندگی میں, کیونکہ ہم آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بنا کر چل رہے ہوتے ہیں. پورے سچ کو مانے, پھر دیکھنا سکون آئے گا. سٹارٹ میں ڈر لگتا ہے بندے کو, بندہ کہتا ہے یار فیملی میری کیا سوچے گی, میرے دوست کیا سوچیں گے, میں اتنا جیون گزار کے آئی, میں کیا کیسے چلوں گی, یہ وہ. مگر یہی تو چیلنج ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی میں, کہ وہ ستیہ اس کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ جاتا ہو, اس کو سویکار کرے. یہاں سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے. اچھا, میں نے سنا تھا کہ یہ جو جھارکھنڈ میں یہ جو دیو گھر ہے نا, جانتے ہیں آپ؟ نہیں, میں نہیں یہ جو جانتا. ہے ٹھیک. بلبم جہاں جاتے ہیں سب, جھارکھنڈ میں دیو گھر. اچھا, جی آپ بتا دیں, کو بات ہے اس میں تو.
مطلب سننے میں ایسا آتا ہے کہ وہ ایشور نے بنایا ہے، مطلب بھگوان نے بنایا ہے، وہ اپنے آپ اب بنا ہے، یہ بات سچ ہے؟ کیا مجھے کیا پتا. ٹھیک ہے، کوئی اس کا سورس تو نہیں ہے، کوئی اوتھینٹسٹی تو نہیں ہے اس کی کہ ہم یہ کہیں کہ وہی بہت اوتھینٹک ہے. کیا ایشور نے کیا کہتے ہیں ذرا مجھے بتائیں، مجھے نہیں پتا اس کا. کیا ایشور نے خود بنایا کیسے؟ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ خود بنا دیا. اپنے آپ بنا ہے، کوئی انسان نہیں بنایا ہے. اچھا 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 اچھا. نہیں واللہ عالم، مجھے نہیں پتا. میں دیکھوں گا اس بارے میں، دیکھ کے تو پھر آپ کو بتاؤں گا. دیو گھر جو آپ بول رہی ہیں، ایک دم ٹھیک ہے ایک نا. دم دیو گھر دیو گھر، جھارکھنڈ کا بہت پرسدھ ٹھیک. مندر ہے، بہت پرسدھ ہے. ہاں وہ چیز اچھا، کن کا مندر، کن کا وہ؟ شیو جی کا ہے. او ہو، اچھا خود بخود بن گیا. ہاں ٹھیک ہے، چلے میں اس کو دیکھوں گا. اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں دیکھوں گا، پھر اس وشے پہ نیکسٹ ٹائم ہم بات کر لیں گے. اس کو میں دیکھتا ہوں ہوں کیا بات ہے اس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. باقی شیو جی دیکھیں، دیو گھر جو ہے خود بنے، یا تاج محل خود بنے، یا کوئی چیز بھی خود بنے، ہم نے دیکھنا ہے شیو جی جن کی آپ پوجا کر رہی ہیں، جس لنگ کو پرتیک مان کر آپ پوجا کر رہی ہیں، وہ سدھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. باقی چیزیں تو چلتی رہیں گی. یہ تو ساتھ ساتھ ہوں ریسرچ کا وشے نا، یہ تو ہم دیکھتے رہیں گے. میں دیکھ لوں گا، پھر نیکسٹ ٹائم اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. ہوں ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. کیوں؟ اچھا چلیں دیدی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک منٹ مجھے بتائیے گا. دل کی بات اپنا، جو آپ جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں وہ مجھے بتائیے گا. آپ ایک ایشور کو مانتی جس کا کوئی آکار نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ اگر سچ بولے تو مجھے نہ تو کیا بولوں میں، مطلب ٹھیک ہے ایک ایشور ہے، مطلب بار بار یہی میرے دماغ میں آتا ہے کہ ایک ایشور ہے، وہ انیک بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں انیک، کوئی ہاں دیکھا نہیں وہ، تھوڑی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. پہلے تو ایک ایشور ہوگا تو ہی پھر اگلا کنسپٹ آئے گا نا انیک کا. یعنی ایک ایشور تو آپ مانتی ہیں، یہاں سے تو مجھے ہاں آپ کی بات کوئی نہ سمجھ آیا. کوئی تو ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے، ہے. اتنا تو ہاں ہوں. ٹھیک ہے، اتنا ہم لے کر چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہے. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک ہم لے کر چل رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے، کیا اس کا آکار ہے یا نہیں ہے، یہ بھی مجھے بتا دیں. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی آپ کا من کیا کہتا ہے؟ میرا من کہتا ہے کہ ہاں کوئی آکار نہیں ہو. نہیں ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ آکار ہوتا تو نظر آ جاتا نا، ہے نا. کیونکہ ہوں آکار تو، ہاں آکار تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو ایک تو دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ پھر شیولنگ کی پوجا جب آپ کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے من میں کیا ہوتا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اچھا ہوا کا آکار ہے. ہوا کا میں کیا بات کروں، ہوا کو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا آکار ہے، اس کو میئر کیا جا سکتا ہے، یہی اس کا آکار ہے. لیکن ہمیں یعنی دکھتا نہیں ہے، ہاں مگر وہ محسوس کہتے کر ہیں نا کہ، سکتے ہیں نا. ہاں ہاں وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ، لیکن اچھا رینبو ہے نا آسمان پہ، رینبو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ جی 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 وہ جی. دکھتا ہے نا، لیکن اسے ہم، ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا چھمتا نہیں ہے. بالکل بالکل ایسے ہی کچھ ہے وہ ایسا بات بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہے، لیکن تیسرا چیز بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہے، ہم، ہم، لیکن نہ تو ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس چیز چھمتا نہیں ہے. اگر ہم بہت بڑے ہوتے، لمبے ہوتے تو رینبو کو چھو سکتے تھے، ٹھیک ہے. اور اگر چلیں میرے پاس رینبو. اتنا چھمتا ہوتا تو ہم ہوا جو ہے اس کو دیکھ بھی سکتے تھے اور محسوس بھی کر سکتے تھے. لیکن یہ دیکھا کون جس کے پاس سائنس امپروو ہوا تو وہ دیکھ پایا کہ ہاں ہوا کا بھی کچھ رینبو کو، آکار ہے. ہاں رینبو کو چھوا نہیں، وہ ریفلیکشن ہوتی ہے، ریفلیکشن کو چھوا نہیں جا سکتا. ایک تو یہ چیز ہے، بہرحال وہ نارمل چیز ہے، وہ irrelevant ہے، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل میں چیزیں جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا، ہم میں क्षमता نہیں، یہ ہے امپورٹنٹ بات، بالکل یہی ہے. آپ مجھے یہ چیز بتائیں، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں، آپ کو ایک ادہرن سے سمجھ آ جائے گا کہ کیوں ہم میں क्षमता نہیں ہے. کیونکہ کتنی آکار والی چیزوں کو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں. آپ سورج کو دیکھ پاتی ہیں زیادہ دیر؟ نہیں. ہاں، حالانکہ آکار ہے، مگر ہے. آنکھیں اس کی پاور کی وجہ سے، اتنی پاور ہے، اتنی روشنی، وہ اسٹرانگ روشنی ہے، لائٹ ہے اس میں ریفلیکشن کی، کہ ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں، ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں. اگر ہم سورج کو چند سیکنڈ دن کے ٹائم غور سے دیکھنا شروع کریں، اس کے بعد ہم ادھر ادھر دیکھیں، ہماری آنکھیں بلائنڈ ہو جاتی ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتا کچھ کتنی دیر تک، چند سیکنڈ تک. اس سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ کتنی آکار والی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھنے کی क्षमता نہیں رکھتے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایشور کو ہم دیکھ ہی نہیں پا سکتے.
ہمارے پاس یہ پاور شمتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز میں رکھنا چاہ رہا تھا. دوسری چیز یہ ہے, میں یہ جو پوچھ رہا تھا نا آپ سے, کہ جب مورتی پوجا کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. مطلب کہ ہم جو ہے نا, جو ایک جو ایشور ہے نا, انہیں ہم پوچھتے ہیں. مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہی. کون, جو شیولنگ ہے؟ ہاں, یعنی آپ شیولنگ کو ایشور کا آکار مان رہی ہیں پھر تو؟ نہیں, شیولنگ, ہاں 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 مان تو رہے, نہیں 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 نہیں, مطلب جو شیولنگ ہے نا, ہوں، ہوں. ان کا آکار نہیں, ان کا آکار ہے, وہ شیولنگ ہے تو ان کا آکار کیسے ہو گیا؟ مطلب ٹھیک ہے, کوئی ہے, ہم ان کا پرتیک مان رہے, پرتیک مان کر کے ہم ان کو پوج رہے ہیں. ہاں, ان کا پرتیک مان رہی ہیں, مادھیم. یعنی ہاں وہ ایشور نہیں ہے, ایشور نہیں ہے, ایشور کا پرتیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, تو مطلب یہی تو پوچھ رہا ہوں. ہاں ہاں. ہمیں چاہیے کہ مطلب جو ہماری آنکھیں, جو بھگوان نے مجھے جو آنکھ دیا ہے نا, ہوں. مطلب اسے محسوس ہو, دیکھنا, مطلب کہ ہم چاہتے ہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, نہیں نہیں نہیں, مطلب ایسا کچھ. میرا سنیں. سوری میں ٹوک رہا ہوں, میرا سوال دیدی غور سے کرنا ہے کیونکہ سوال بہت انپورٹنٹ ہے. میں ہوں جاننا یہ چاہ رہا ہوں, یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہہ دیا, آپ کیوں کر رہی ہیں, کیسے کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, یہ نہیں پوچھ رہا. آپ کے من میں کیا ہوں چل رہا ہوتا ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ شیولنگ کی پوجا کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے من میں کیا ہوتا ہے, یہ مجھے بتانا. آپ نے, آپ اس کی پوجا کر رہی ہیں شیولنگ کی, ہوں تو یہ مان کر ہوں کر رہی ہیں کہ یہ ایشور کا آکار ہے, ایشور کا پرتیک ہے, کیا دونوں میں سے کیا مانتی ہیں؟ ایشور کا پرتیک مانتی ہے نا؟ فی الحال تو ہم ایشور کا پرتیک ہی مانتے ہیں, پہلے ہاں ٹھیک, بھگوان مان دیتے ہیں. ہاں, پہلے بھگوان پرتیک مانتی مانتے تھی, ہیں. بالکل چلیں گڈ, بالکل اچھی بات ہے, بالکل. اچھی بات ہے, اب آپ پرتیک مانتی ہیں. تو جب آپ اس کو پرتیک مان کے اس کی پوجا کر رہی ہوتی ہیں, من میں کیا ہوتا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے جب آپ پوجا کر رہی ہوتی ہیں؟ میرے دل میں چل رہا ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو بھی ہے ان کے مادھیم سے, مطلب ہم بات پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ تو ہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیولنگ کے مادھیم سے آپ کی بات سنے گا, ویسے نہیں سنے گا, تو پھر اس کے نراکار ہونے کا کیا فائدہ؟ بالکل. ہاں دیکھیں نا, تو ہاں سوچیں نا ایک اگر منٹ ہم کے لیے. اگربتی سے پوجا کرنا چاہے, کھانا کھلانا چاہے, تو کہاں ہم کھانا کھلائیں گے, اور کہاں آپ اگر بولیں گے کہ یہ ضرورت نہیں ہے ان کو, لیکن میرا اچھا ہے کہ میں انہیں کھانا کھلاؤں, پوجا کروں, کن کو کھانا کھلائیں, ہے نا؟ کن کو کھانا کھلائیں؟ ایک ایشور کو. تو ہم کہاں بیچ ایشور, چوراہے پہ تو بیٹھ کے ایشور, بھجن اچھا کریں ہاں, گے؟ نہیں نہیں, سنیں ذرا سنیں. آپ نے خود دیکھیں کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہو گیا ہے, یہ چیز ٹھیک کرنی ہے. دیدی آپ غور سے سنیے گا. منوشیہ اسے کہتے ہیں جس کی 2 آنکھیں ہوں, ناک ہو, 2 ہاتھ ہوں, 2 پاؤں ہوں, ایسے ہی ہے نا؟ آپ نے بولا تھا نا. ایک دم سر. تو کھانا تو ایشور نہیں کھا سکتا, وہ تو منوشیہ کھاتا ہے. لیکن ہم کھلانا چاہیں تو؟ کیوں؟ اچھا میری بات سنیں, کمپیوٹر ہے آپ کے سامنے؟ کمپیوٹر؟ ہاں نہیں کمپیوٹر, یا موبائل نہیں. ہے نا؟ موبائل ہاں ہے نا, ہاں موبائل تو ہے. ٹھیک ہے, مثال تو بڑی چھوٹی ہے مگر یہاں آپ کو دوں گا. موبائل کو کھانا کھلایا کبھی؟ نہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کا بھی دل کرتا ہو. سوچیں سوچیں. یہ بول تھوڑی سکتی ہے. تو وہ تو شیولنگ کیسے بولتا ہے, اس کا تو منہ بھی نہیں ہے. یہی تو سوچوا رہا ہوں آپ کو, سوچیں. جب آپ یہ مان رہی ہو کہ ہمارا دل کرتا ہے کھانے کا, جبکہ وہ نہیں کھاتا, اس کو ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ورنہ وہ تو منوشیہ بن جائے گا. ایسے ہی آپ کا موبائل فون کھانا کیسے کھاتا ہے؟ وہ تو کھانا کھائے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں. یعنی یہ چھوٹی سی مثال ہے جس کو اگر آپ سامنے رکھو گی نا, آپ کو پتا چل جائے گا. جو چیز جس چیز کے لیے ہوتی ہے اس کا وہی اپیوگ ہوگا. ایشور ان تمام پدارتھوں کو پیدا کر, آپ کو پیٹ لگانے والا, یہ کھانے کی شکتی, آپ کا پیٹ رکھنا, ڈائجسٹو سسٹم, میٹابولزم, آپ کے دوسرے جو اندر کے انگ ہیں, ٹھیک ہے, آرگنز ہیں, وہ بنانے والا ہے ایشور. اس کو کھانے کی کوئی آوشکتا نہیں ہے, آپ کو ہے. آپ کا من اس کے لیے کیوں کرتا ہے؟ اچھا مثال, ایک اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ایک اور طریقے سے. یہ جو میں نے موبائل کی دی, چلیں اسی کو رکھ لیتے ہیں, کوئی اور مثال نہیں میں دیتا, جب جو رکھ چکا ہوں اسی کو لیتے ہیں. موبائل جو ہے اس کو آپ چارج کرتی ہیں, کھانا نہیں کھلاتی.
کیونکہ یہ بنا ہی ایسے ہے، یہ مشین ہے ہی ایسے. اب نعوذ باللہ میں اللہ کی مثال نہیں اس میں دے رہا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس پتھر کو یا جس مورت کو آپ رکھ کر یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کام کے لیے بنی ہی نہیں ہے، وہ تو کھاتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پتھر ہے، وہ تو جڑ ہے، اس کا نہ پیٹ ہے، نہ اس کے اندر خون ہے، نہ اس کے اندر میٹابولزم ہے، نہ وہ ہضم بلکہ لقمہ لے ہی نہیں سکتا، ہضم کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھا کے کھا سکتا. تو آپ کیسے کھلائیں گے اسے؟ نمبر 1. دوسرا، ایشور اگر نراکار ہے اور اس مورت وہ پرتیک ہے صرف، تو آپ اس کو کھلا رہی ہیں، پھر بنایا ایشور کے لیے تھا آپ نے، کھلا آپ پرتیک کو رہی ہیں. یعنی یہ ایسے ہے، مثال دینی مجبوری ہے میری، یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر مہمان آئے، ٹھیک ہے، مہمان گیسٹ آپ کے گھر آئے، آپ ان کے لیے سب کھانا بنا، یہ کر وہ کر سب کچھ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ وہ کھانا پڑوسی کو دیں، کیا یہ مہمان کے لیے اچھا ہوگا؟ نہیں، وہ تو ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ اچھی میری مہمان نوازی کر رہی ہے پرینکا کہ مجھے گھر میں بلایا اور مجھے میری دعوت کی اور کھانا بنا کے پڑوسی کو دے دیا. تو اگر آپ نے ایشور کو کھلانے کا من کرتا ہے تو ایشور کو کھلائے نا، پرتیک کو کیوں کھلا رہی ہیں؟ اگر کیسے کھلانا بھی ہے، کیسے ایگزیکٹلی کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کھانا کھاتا بھی ہے یا نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، نہیں پتا، تو پھر آپ کا دل کیوں کر رہا ہے کھانا کھلانے کا؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی ایک بار کھائیں. کیوں وہ نہیں کھاتے بھائی؟ آپ کو ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، تو آپ کیوں کھلانا چاہ رہی ہیں انہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کھاتا بھی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا چلیں اس کی اور میں بتا دیتا ہوں. آپ ایسے کریں، ایشور اس چیز میں زیادہ آپ سے راضی یا آپ کو دل کو سکون ملے گا کہ اس ایشور کو کھلانے کی بات کر رہی ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. آپ کیوں کسی ایسے شخص کو نہیں کھلاتی، کسی غریب کو، کسی بوڑھی مائی کو، ماں کو، اسے کسی بھی بوڑھے آدمی کھلاتے کو؟ ہیں، ہیں؟ اسے بھی کھلاتے ہیں ہم. بس اسے ہی کھلانا ہے، یہی ایشور نے آپ کو آدیش دیا ہے. ایشور کو آپ کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کا کھلانے والا، وہ اس ان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ان کھیتوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اس سورج کا چاند کا پیدا کرنے والا ہے جس سے یہ اناج نکلتا ہے، جس کی دھوپ سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے. تو وہ کیوں کھائے گا؟ اچھا، مطلب تو ٹھیک ہے. میں نے دیکھا کہ مطلب کہ بہت مسلمان جو ہے نا، اسلام دھرم کو ماننے والے، وہ مطلب ایک چادر لے کر جاتے ہیں اور مطلب وہ جو پرساد مگردانہ جو ہے وہ بانٹتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ پرساد نہیں ہے ان کا؟ کس کو نہیں، کس کو بانٹتے ہیں؟ لوگوں کو بانٹتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اب آپ نے جو بات کی ہے نا، میں اب یہاں سے مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں. مسلمانوں دیکھ رہے ہو؟ مسلمانوں دیدی کا آرگیومنٹ دیکھا ہے؟ یہ میں ان مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں جو اسلام سے ہٹ کر چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کے اس غلط کام کی وجہ سے ایک سناتنی دیدی جو ہے وہ کنفیوز ہوئی پڑی ہوئی ہے اسلام کو لے کے. تو اے مسلمانوں، تم لوگ ڈرتے ہو خدا سے یا اسلام کو واقعی مانتے بھی ہو یا ڈرامے بازیاں کرنی ہیں صرف؟ ٹھیک ہے، اس سے بچیں. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے خدا کا بیٹا جو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. مسلمانوں برباد کر کے رکھ دو گے، برباد کر کے رکھ دو گے آنے والی نسلوں کو. افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو خود تو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا اور حرکتیں وہ کرتے ہیں کہ جس سے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں. اب کیسے دیدی کو سمجھاؤں کہ وہ اسلام کے خلاف ہیں؟ کیسے سمجھاؤں؟ تم نے تو بیڑا غرق کر دیا نا ہمارا، تم نے تو اسلام کی شکل بگاڑ دی نا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اب دیدی